ہوتا تھا ناجائز بچے پیدا کرنا، اب ناجائز بچے تبدیل ہو کے ناجائز MNA بن گئے ہیں، اور اس کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اور اس کو پالنے والے کون ہیں؟ ریٹرننگ افسر اور ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ وہ ناجائز بچے یا ناجائز MNAs وہ اپنے آپ کو ناجائز مانتے ہوئے بھی اس ڈھٹائی کے ساتھ، اس بے شرمی کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جن کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی دھوم ہے۔ چند اشعار میں پڑھنا چاہوں گا، ان ناجائز اولاد، ان ناجائز MNAs کے لیے جن کی خالق اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی افسوس کا مقام ہے کہ آپ تو اپنے جائز بچوں کو پڑھانے تو دور کی بات ہے، آپ نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا، اب آپ نے ناجائز MNA پیدا کرنے شروع کر دیے۔ آپ کہاں سے ملک کے ساتھ وفا کر رہے ہیں؟ میں چند اشعار پڑھنا چاہوں گا۔ شرم ہوتی ہے کوئی چیز حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے کوئی چیز حیا ہوتی ہے، بے ضمیروں کو خبر کیا ہے کہ کیا ہوتی ہے۔ ہم پہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنا، ہم پہ ہارے ہوئے لوگوں کو مسلط کرنا، انتہا اور بتا ظلم کی کیا ہوتی ہے۔ پوچھ قیدی سے کہ رہتا ہے وہ اڈیالہ میں، تجھ کو بتلائے گا کیا چیز وفا ہوتی ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک شاد بھٹی نے اچھا ایک شعر پڑھا تھا ہمارے دوست جرنلسٹ نے، میں وہ دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہوئے ہارے ہوئے لوگ۔ میں اب آپ سے اس سوال کے بعد کہ کیا وہ جو معیشت کے بارے میں کٹھ پتلی اور ناجائز وزیر اعظم شہباز شریف جو اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہتا تھا تقریر کے درمیان میں، ایکچولی سچ کبھی نکل ہی جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ معیشت بہت خراب ہے، ہم نے اس کو بڑا سنبھالنا ہے، اور نواز شریف صاحب بھی اس کے ساتھ جو منہ بسور کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ دیکھا ہے کہ وہ جب طوطا اڑا رہے تھے، نہیں وہ کبوتر اڑا رہے تھے، لیکن جب یہاں بیٹھے ہیں تو طوطے کیسے اڑے ہوئے تھے، ان کی شکلوں کا فرق آپ صرف دیکھ لینا، آپ پہلے والی شکل اور دوسرے والی شکل آپ کو سچ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہارے ہوئے ہیں یا جیتے ہوئے ہیں، یہ ناجائز ہیں یا جائز ہیں، یہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، دو خاندان جس میں نواز شریف کا خاندان انکلوڈنگ اسحاق ڈار، وہ بھی رشتہ دار ہیں، ان کے سمدھی ہیں، وہ اپنے دبئی کے اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے اور ساری پراپرٹی اور انویسٹمنٹ، اور زرداری صاحب اپنی ساری پراپرٹی، انویسٹمنٹ، سوئٹزرلینڈ، سرے محل، سب کچھ پاکستان میں لے آئیں، سب کچھ۔ یہ خانہ کعبے میں اٹھا کے قسم اٹھائیں تب بھی اعتبار کرنا تو ان پہ مشکل ہے، کیونکہ مریم نواز جو ڈاکو رانی کہتی تھی پاکستان کیا، پاکستان کے باہر کیا، پاکستان میں میری کوئی جائیداد نہیں ہے، مگر پھر ایسی جائیدادیں نکلیں کہ حسین نواز آ کر کہنے پہ مجبور ہوا کہ جناب یہ تو الحمدللہ ہماری جائیدادیں ہیں، اور وہ الحمدللہ پڑھ کے جو جھوٹ بولتے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ مگر میں ان کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ آج وہ اپنا سارا سرمایہ پاکستان کو نہ دیں، کیونکہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پاکستان سے لے کر گئے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا ہم یہ احتساب مکمل کریں گے، اس وقت جس وقت باجوہ اس وقت شاید ان کو بچانے والا نہیں ہوگا، اور اللہ کا اپنا ایک نظام انصاف ہے کہ وہ شخص عمران خان جس کو یہ مائنس کرنے پہ لگے ہوئے تھے یا ان کے کراس لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، مگر اللہ نے ان کے اوپر کراس لگا دیا۔ آج سارے مل کے وہ گندا نظام ان سے تھر تھر کانپ رہا ہے، اور وہ عمران خان جیل سے بیٹھ کے ان کو ڈرا رہا ہے، اس لیے کہ سچے انسان کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو آج میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنا سارا سرمایہ یہ منی لانڈرنگ اور چوری کے ذریعے جو آپ یہاں سے لے کر گئے ہیں، آپ صرف پاکستان میں لے آئیں، آپ اپنے اکاؤنٹس میں ہی رکھیں، اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کا یہ جو ڈالر کا ریٹ 280 یا 285 پہ چلا گیا ہے، یہ 50 روپے پہ آ جائے گا۔ یہ ایک اس کو آپ سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ رکھیں، جو پارلیمنٹیرین
جس کا 1 روپے کی انویسٹمنٹ اگر ملک سے باہر ہو، اس کو یہاں پاکستان میں حق کی حکمرانی نہیں ہونا چاہیے. جو